کیا اختیار ہے؟ اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ جنت دیں گے. اچھا جنت دیں گے, ٹھیک ہے. وہ خوش عقیدہ تھا, وہ تھا کہا ٹھیک ہے یہ لے لیجیے ہمارا گھر اور لکھ دیا جنت. جعفر صادق, امام جعفر صادق کی ضمانت پہ جنت. اب وہ جنت جو وہ کاغذ لے لیا. ایک بات آپ کو کہوں, آپ گھر جا کے شاید یہ سوچیں گے بھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی, اس لیے کہ یہ باتیں سب کو ہضم. اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ایک بات کہوں. ایک بار دیکھو, سب بات ہوتی ہے عقیدت اور یقین کی, ہے نا. زبیدہ نے ایک مرتبہ بہلول دانا سے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے گھروندہ بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ کیا بنا رہا ہوں؟ گھروندہ. کہاں؟ جنت میں. جنت میں گھروندہ بنا رہا ہوں. اور جنت میں؟ ہاں. جنت میں محل گھروندہ؟ ہاں. جنت کا محل تیار ہو رہا ہے. اور بنا کیا رہے تھے؟ مٹی کا گھر, مٹی کا چھوٹا سا گھر. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں گھروندہ بن رہا ہے, جنت میں محل بن رہا ہے. لیکن عورتیں ہوتی ہیں, عورتیں کچھ عقیدے کی پکی ہوتی ہیں, اس لیے عورتوں کو جلدی سے عقیدے کے معاملے میں بگاڑا نہیں جا سکتا, ہے نا. ہاں, وہ کہتی ہے تم جو چاہو باہر جاؤ کرو, ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. ہاں, تو نہیں ہوتا جلدی سے عورتوں کو بگاڑ, اسی لیے لوگ عورتوں کو بگاڑنا چاہ رہے. گانے, سیریل, فلمیں, ان کو ختم کر دو. دین عورتوں سے ختم ہو جائے گا تو مردوں سے خود بخود ختم. میں آپ کو کہتا ہوں کربلا کبھی قائم نہ ہوا ہوتا اس شان سے اگر امام حسین کو فاطمۃ الزہرا جیسی ماں نہ ملتی. میں آپ کو یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, کربلا کے پیچھے کوئی فاطمۃ الزہرا جیسی ماں کے دودھ کی تاثیر ہوتی ہے تب تاجدار کربلا پیدا ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی کبھی غوث اعظم بن کر, محی الدین بن کر نہ چمکتے اگر ام الخیر جیسی ماں کا دودھ نہ پیا ہوتا. کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے کسی انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے نیک مائیں دے دو میں تمہیں نیک قوم عطا کروں گا. اچھی مائیں تو میں اچھی قوم عطا کروں گا. اس لیے آج ہماری بچیوں سے, بیٹیوں سے دین نکالا جا رہا ہے, دین سے دور کیا جا رہا ہے. کفر, شرک اور بدعت اور خرافات اور دنیا داری میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے جب باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھر تک ہوتا ہے, ماں دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک ہوتا ہے. ماں کا دیندار ہونا بہت اہم ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو علم دین دو, دین کی تعلیم دو, بچیوں کو دیندار بناؤ, بچیوں کو پرہیزگار بناؤ, بچیوں کو متقی بناؤ. یہ سیریل, یہ فلمیں, یہ گانے, یہ تماشے, یہ آزاد خیالی سے دور رکھو. تو زبیدہ تھی بیوی ہارون رشید کی, اس نے کہا یہ جنت میں گھروندہ محل تعمیر کر رہے ہیں. ہاں بیچیں گے بابا. ہاں بیچیں گے. کتنے میں؟ آکے 2 دینار دے دو. اس میں اتنے سستے. اس نے, اس بادشاہ کی بیوی تھی, کیا مشکل تھا, نکالا دے دیا. خوشی خوشی گئی, گھر پہنچی. ہارون رشید نے کہا بڑی خوش نظر آ رہی ہے محترمہ, بڑی خوش ہے. ہاں ہم تو جنت خرید کے ہیں. یقین ہم جنت خرید کے ہیں. اچھا جنت. وہ مذاق اڑایا. وہ دیوانے کے چکر میں پڑ گئی. 2 دینار گئے ہاتھ سے, 2 درہم دینار گئے. ایسا ہوا جو بھی کہنا تھا کہا. اور اس کے بعد وہ سو گئی. اچانک رات کو چلاتے ہوئے اٹھے جناب اور کہا کہ زبیدہ کو بلاؤ. زبیدہ ہی کیا ہوا؟ کہا کہ بہلول کو ڈھونڈو. کہا بات کیا وہ بتاؤ, بہلول کی ضرورت, تم تو مذاق اڑا رہے تھے بہلول کا, بات کیا ہے؟ بولے ہم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہا محشر ہے اور جنت ہے, تمہارا نام لکھا ہے. تو ہم جانے لگے تو ہمیں روکا فرشتوں نے. ہم نے کہا یہ ہماری بیوی ہے. تو کہا وہ بیوی سب دنیا میں شریک حیات ہے نا. وہ جنت میں تو اللہ جس کو چاہے گا ساتھ رکھے گا. شوہر کی جنت میں بیوی نہیں, بیوی کی جنت میں شوہر نہیں. جس کی جنت میں وہی جائے گا, جو جس کے لیے وہی جانا ہے نا, جس کے لیے مقدر ہے. چلو یہاں سے نکال دیے گئے. آپ خرید کے آئی نا, ہمیں بھی خریدنا ہے. اچھا چلو. پھر نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے, وہی ملے. انہوں نے بھی وہی نقل کی. کیا کر رہے ہیں؟ گھروندہ بنا رہے, جنت میں محل تعمیر کر رہے ہیں. بیچیں گے؟ کہاں بیچیں گے, وہی بات, ولی کی وہی بات. کتنے میں؟ پوری سلطنت دے دو, گھروندہ لے لو جنت. واہ بھائی اتنا مہنگا. ان کو تو 2 میں دیا, 2 سکوں میں دے دیا, اور ہمیں پوری سلطنت. مسکرا کے کہا اس نے بن دیکھے یقین سے خریدا تھا. اس نے بن دیکھے یقین سے خریدا تھا. تو خواب دیکھ کے آ رہا ہے تو پھر قیمت بھی تبدیل ہو گئی ہے. یقین پیدا کرو, یقین. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین پیدا. میرے بھائیو آپ حضرات یہ ویڈیو سن چکے ہیں.
کونڈوں کے تعلق سے مولانا نے جو بات اور دلیل بیان فرمائی ہے وہ بالکل بے اصل ہے، بالکل غلط ہے۔ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، بے شک اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، لیکن کونڈے کھلانا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم دنیا کے اندر کونڈے نہیں کھلاتے تھے، یہ کسی نے کہا؟ قرآن کریم میں کہیں یہ بیان نہیں ہوا کہ ہم دنیا میں کونڈے نہیں کھلاتے تھے۔ یہ زبردستی کی دلیل جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کی اور سب تمام لوگوں کی حفاظت